آپ لوگ ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور ان کے بیانات آپ نے بارہا سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے۔ شیخ بھی الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی معروف اور مشہور شخصیت ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ شارجہ سے، جو وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ شیخ محترم نے ہم لوگوں کے لیے وقت نکالا اور ہمارے پاس وہ تشریف لائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ شیخ کا بھرپور ساتھ دیں اور دل جمعی کے ساتھ شیخ کا خطاب آپ سماعت فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کا موضوع ہے محبت رسول کے عملی تقاضے۔ شیخ آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ اور بھی لے سکتے ہیں، نہیں السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھی اور بہن، الحمدللہ غالباً بہت دیر سے آپ حضرات سن رہے ہیں اور متعدد ہمارے مشائخ نے سنایا، آسودہ ہو چکے ہوں گے۔ ابھی نہیں پتہ کہ اور کچھ گنجائش آپ کے دلوں میں باقی ہے کہ نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی پر خطاب منہ مسک کے طور پر پروگرام ختم کر دیا جاتا، لیکن نظام کے مطابق ہم کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کرے جس کے متعلق اللہ فرمایا فبشر عباد، اللہ کے ہمارے نبی میرے بندوں کو ذرا خوشخبری سنا دیں۔ فبشر عباد، آپ ہمارے بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ پیغام آ رہا ہے، وہی آ رہی آسمان سے کہ ہمارے کچھ بندے ہیں، ہمارے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ وہ بندے کون ہیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو دین کی اچھی باتیں سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ بہت بڑی بشارت ہے۔ اور آگے کہا گیا اولئک الذین ھداھم اللہ، سننے کے بعد جو عمل کرنے والے ہیں یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کی دعا ہم نے قبول کر لی، جو ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ میں ہم سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی عقل مند ہیں۔ تو دوستو، سننے والے تو بہت ہیں، دعا کریں ہم کو سننے والے
سننے کے ساتھ عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ اور آج سب سے یہی بڑی اہم بات ہے دوستو، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں سے ہیں، درس دیتے، خطبہ دیتے، زاروں قطار رونے لگتے تھے، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے تو مرنے کے وقت بھی رو رہے تھے، صرف ایک بات پر روتے تھے۔ کیا رونا تھا؟ کہتے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم نے فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی، فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی، فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی، بلکہ مجھے یہ بات ہر وقت رلاتی رہتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لے کہ ابو دردہ فلاں چیز تم کو معلوم تھی، تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ عمل کی کوشش کرو دوستو۔ موضوع جیسے کہ ابھی اعلان ہوا، اور ہمیں راستے میں پہلے پتہ نہیں تھا، ابھی ایک تو راستے معلوم ہوا، دوسرے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے بلکہ اعلان کرتے ہوئے کہ آپ کا موضوع ہے محبت رسول کے تقاضے۔ دوستو، محبت یہ لفظ آج کل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو محبت سمجھ جائیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہنے کی ضرورت ہے بھائی فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی ہے، اور غلط معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم آپ کو محبت کا معنی اصل بتانا چاہتے ہیں، محبت ہے کیا؟ اسی محبت کو مختلف انداز میں کبھی غلط الفاظ کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو محبت کس کو کہتے ہیں، اس کو ذرا سمجھیں تاکہ بات جو تقاضے کی ہے وہ پوری طرح سے ہمارے سمجھ میں آئے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کا معنی بتایا جاتا ہے عربی زبان میں، قاضی ایاز اور بہت سارے اہل علم نے، ابن القیم جو محبت کا معنی بتایا ہے اس کا خلاصہ یہ، یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح کے مسلم کے اندر بھی اس پر بہت طویل گفتگو کی ہے، سب کا خلاصہ یہ ہے، محبت کہتے ہیں کہ میلان القلب، کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھ کر کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے محبت۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، کوئی کمال ہو جس کو دیکھ کر کے آپ کی طبیعت کا اس کی طرف میلان ہو جائے اور طبیعت اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے محبت۔ اور اگر اور مثال سمجھنا ہو، راستہ پکڑ کے چلے جانے کوئی خوبصورت پھول نظر آ جائے گلاب کا تو آدمی رک جاتا ہے، اگر ہاتھ مل جائے تو سب سے پہلے ناک کی طرف لے کے جاتا۔ چلتے ہوئے آدمی کو ایک گلاب کے پھول بے جان نے روک لیا۔ کس چیز نے روک لیا؟ اس کے اندر خوبصورتی کا ایک کمال تھا اور چلنے والے کا دل اس کے طرف مائل ہو گیا۔ یہ ہے اصل محبت۔ محبت کسی کے اندر کوئی کمال ہو، اسی کے کمال کو دیکھ کر کے اس کی طرف دل مائل ہو جائے، اسی چیز کا نام محبت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، محبت کے اسباب میں سے کئی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ابھی آپ نے سنا کمال، کسی کے اندر کوئی خاص کمال ہو، ایک انسان راستہ پکڑ کے جا رہا ہے، کسی عالم کی قرات سنتا ہے، قرات میں کمال ہے، حسن ہے، فوری طرف انسان ٹھہر کر کے اس کو سننے لگتا ہے۔ انسان ایک تو کسی سے محبت کرتا ہے کمال کی بنا پر۔ بڑی تین چیزیں بڑی اہم ہیں محبت کا معنی سمجھ لینے کے بعد۔ ہم کسی سے محبت کریں یا اللہ اس کے رسول سے محبت کریں تو کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو حسن و جمال ہوتا ہے خوبصورتی کے اسباب میں سے، دوسرے اس کے اندر کوئی کمال ہو، کارا حبشی ہوگا، بد شکل ہوگا، لیکن ذرا کوئی پہلوان ہو، دو چار سامنے والوں کو پکڑ دے تو ہزار بدصورتی کے بجائے اس کے اندر جو شجاعت کا، قوت و طاقت کا کمال ہے، محبت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، احسان، کمال، احسان۔ اگر انسان جمال،
احسان کمال اور اسی طرح سے انسان کے اندر جمال ہو. ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں کسی کی محبت ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے دوستو کہ نبی سے محبت کیوں ہمارے لیے ضروری ہوئی؟ نبی نے ہمیں کوئی مال تو نہیں دیا، نہ دولت دیا. اگر دیکھا جائے تو محبت کے جتنے اسباب اللہ نے بنائے ہیں وہ سارے اسباب اللہ نے اپنے نبی کے اندر رکھ دیے تھے. نمبر 1 آئے جمال کو دیکھتے ہیں. آپ کے اندر جمال، ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس حدیث کو سن لیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 14ویں رات کا چاند ہے، نبی ساتھ میں لیٹے ہوئے ہیں. اب اس کے آگے سب کو حدیث یاد ہوگی. بار بار چاند کو دیکھتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتی ہوں اور یہ کوشش کرتی ہوں کہ فیصلہ کروں کہ اس میں زیادہ جمال کس کے اندر ہے. آخر میں نگاہ جھک گئی اور کہتے ہیں کہ نبی کا چہرہ ہی زیادہ جمال والا نظر آیا. کس بنا پر؟ چاند کے اندر تو داغ دھبے نظر آئے، لیکن ہمارے نبی کے چہرے مبارک کوئی دھبا ہی نہیں تھا. تو دوستو ایک مثال دی میں نے آپ کے جمال کی. کیا پوچھنا؟ آپ کے کمال کو ذرا دیکھیں. کس میدان میں آپ دیکھیں گے کمال؟ اگر میدان جہاد میں کمال دیکھیں تو غزوہ حنین کا دیکھ لیں. 200 کفار آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں لگام ہے اور دوسرے سے تلوار چلا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ آپ کی سواری کو روکنا چاہتے ہیں اور آپ للکار رہے ہیں دشمنوں کو. انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. اے کافرو، تو ہمارے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ میں دینی اعتبار سے تو اللہ کا نبی ہوں اور حسب نسب کے اعتبار سے بڑے باپ کا بیٹا عبد المطلب ہوں. یہ وہ مقام تھا یہاں نبی علیہ السلام نے دشمنوں پر اپنی نبوت اور رسالت اور اپنے حسب اور نسب پر فخر کرتے ہوئے اعلان کیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آئیں اور آگے بڑھتے ہیں. ابھی شیخ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا. آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے احسانات، جو احسان کی بنا پر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا اس کی محبت فطری طور پر آ جاتی ہے. ہمارے نبی نے کتنا احسان کیا. سب سے بڑے سخاوت کا معاملہ لیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کہتے ہیں کان رسول سلم، نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد اجود الناس آپ تھے، آپ سے زیادہ کوئی سخاوت کرنے والا نہیں تھا. پھر آگے کہتے ہیں خاص طور سے جب رمضان کا مہینہ لگ جاتا تو آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا رہتی ہی نہیں تھی. آخر میں ایک مثال دیا، کہا لوگوں نبی کے اندر سخاوت کا کتنا جذبہ تھا، اپنے سخاوت کے ذریعے انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچایا کرتے تھے. ہم کہاں تک تم کو بیان کریں، بس ایک بات بیان کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہو، ساری دنیا گرمی سے بے قرار بے چین ہو، اگر ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ چلا دے تو اس ٹھنڈی ہوا سے جتنوں کو فائدہ ہوتا ہے، جتنا لوگ مستفید ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی علیہ السلام کی سخاوت سے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا کرتا تھا. میرے بھائیو دوستو، جب آپ نے دیکھا کہ جائے احسان جو اسباب میں سے ہیں، جس سبب کو آپ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے نبی کو اس میں سب سے زیادہ پائیں گے. یہی کیا کم ہے کہ آپ نے اللہ نے ارشاد فرمایا
اے ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ جب سب سے اللہ کے بعد سب سے بڑے احسان کائنات پر اللہ کے رسول کے ہوں، جمال سب سے بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آپ کے اندر پائے جائیں، جب ساری چیزیں کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ کے اندر پائی گئی، تو سب سے زیادہ محبت کا بھی وہی مستحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی محبت کا اس محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ان کی محبت کائنات کی سارے چیزوں کی محبت پر غالب کرنا ضروری ہے دوستوں۔ اب آئی بات دوستوں تقاضے کی، محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کے تقاضے میں آپ اگر غور فکر کریں تو بہت سارے تقاضے ہیں جو ایک مجلس میں دوستوں بیان نہیں کی جا سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تقاضے میں محبت کا صحیح معنی اگر آپ کے سامنے آئے، جس کو شروع میں بیان کرنا بتایا تھا کہ کسی کے کمال، جمال، احسانات کو دیکھ کر کے اس کی طرف دل کا مائل ہو جانا، تو اب آئے محبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سمجھیں اس کو، اس کے بعد تقاضا آسانی سمجھ میں آئے گا۔ نمبر 1، محبت، آپ محبت کریں، فطری چیز ہے، کمال دیکھا، جمال دیکھا، حسن دیکھا، احسان دیکھا، محبت آپ نے دیکھا، یقینی طور پر بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ محبت جو ہے ایک عام محبت، یہ ہر انسان ایسی محبت کرتا ہے جس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے، اس کی محبت فطری طور پر اس کے اندر آ ہی جاتی ہے۔ ایمان کے لیے، مومن بننے کے لیے یہ محبت کافی نہیں ہے، ایک نارمل محبت۔ دوسری محبت ایسی محبت کہ آپ رسول سے بھی کریں، اللہ سے بھی کریں، اور اتنی ہی محبت مخلوقات سے بھی کریں۔ مخلوقات میں اپنے ماں باپ سے، اپنے امام، اپنے مجتہد سے، اپنے پیر اور اپنے مرشد سے، اپنے بڑوں سے اگر محبت آپ کر رہے ہیں، اللہ سے بھی، رسول سے بھی، اور ساتھ ساتھ ان سے بھی اگر یہ محبت برابر ہیں دونوں، تو یہ بھی انسان کو مسلمان نہیں بنا سکتی۔ اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، سب کو مانے گا، لیکن وہ اصل میں مومن نہیں بن سکتا۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، جیسے اللہ سے محبت کرتے ویسے ہی محبت اپنے ان بزرگوں سے بھی کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ محبت ہے ایسی محبت، اگر مخلوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں کی محبت برابر رہی تو دوستو یہ انسان کو جنت کے بجائے جہنم میں لے جائے گی۔ قرآن پاک موجود ہے، اذ نسویکم برب العالمین، ہم اس لیے جہنم میں گئے کہ تم لوگوں کو اپنے معبودوں سے کہیں گے، اپنے بڑوں سے کہیں گے، اذ نسویکم برب العالمین، ہمارا سب سے بڑا جرم جو ہمیں جہنم میں پہنچایا وہ یہ تھا کہ ہم تم کو اپنے خالق مالک، اپنے رب کے برابر بنا دیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ محبت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ شرکیہ محبت ہوتی ہے، انسان اس سے ایمان میں نہیں داخل ہو سکتا۔ لیکن ایمان والا کب؟ ایمانی محبت جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں
اللہ پر ان کی محبت، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہوتی ہے۔ اے دوستو، تین قسم کی محبت، برابر ایک عام محبت، نمبر دو محبت ہے تسویہ، برابر برابر، یہ بھی کافی نہیں نجات کے لیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، پہلا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہے کہ آپ کی محبت کائنات کے سارے لوگوں کی محبت پر غالب ہو۔ اگر اللہ نبی سے بھی محبت اور غیروں سے بھی محبت لیکن برابر ہے تو یہ انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا اور ایمان کے محبت کا تقاضا پورا نہیں کر رہا ہے۔ تو دوستو، ان تینوں اقسام کے بعد اب آئیے، کہا جاتا ہے کہ نبی کی محبت غیروں کی محبت پر جو غالب ہے تو اس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا تو آپ نے سمجھا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو۔ نمبر دو، محبت تین قسم کی، وہ بھی یہ سمجھ لیں، دوسرے قسم حب اللہ و رسولہ، سمجھو پہلے تقاضا، حب اللہ و رسولہ، حب من یحبہ اللہ و رسولہ، حب ما یحبہ اللہ و رسولہ، یہ تین چیزیں سمجھو تقاضا محبت کا۔ نمبر ایک حب اللہ و رسولہ، حب ما یحب اللہ و رسولہ، اللہ تین چیزیں، تین محبتیں اکٹھا ہوگی تب محبت رسول کا تقاضا پورا ہوگا اور ہم مومن بنیں گے۔ نمبر ایک، اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، کیسی محبت؟ جو کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو۔ نمبر دو، یہاں تک تو ساری آ جاتی ہے سب، اور یہ بھی چوم لیا جاتا ہے محبت میں، کوئی بات نہیں، یہاں تک تو محبت ہے۔ اس کے بعد کی محبت حب یحبہ اللہ و رسولہ، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو جو چیزیں پسند ہے وہ بھی آپ کو پسند ہوں۔ اب یہاں امتحان ہے دوستو، ہم اپنے غریبہ میں دیکھیں، ما یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے، محبت بھی ہو اللہ اس کے رسول کی، اور ساتھ میں کیا ہو، حب ما یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کو جو چیزیں محبوب ہیں وہ بھی کائنات کی ساری چیزوں سے محبوب ہوں۔ یہاں آ کر کے اب دیکھنا پڑے گا اللہ کو کیا محبوب ہیں، رسول کو کیا محبوب ہیں۔ غصہ لگے گا آپ لوگوں کو، اچھا نہیں لگے گا، لیکن ذرا بتائیں، اتنے علماء موجود ہیں، اللہ کے رسول کو داڑھی پسند تھی کہ نہیں پسند تھی؟ بولو بھائی، پسند تھی؟ اور ہم کہاں چھیل کے ڈالتے ہیں گٹر کے اندر۔ کون سی محبت کا تقاضا پورا کیا؟ صرف عید ملا کر کے، حلوے کھا کر کے، ہاں انگوٹھا چومنے سے محبت پوری ہو گئی؟ سال میں ایک مرتبہ محبت کا تقاضا، جلوس نکالنا اور جمعے ہفتے میں 2 دن داڑھیاں چھیل کر کے گٹر میں ڈالنا، کون سی محبت ہے؟ حب ما یحبہ اللہ و رسولہ کیسے ہوتی بتاتے ہیں آپ۔ ایک دوسری مثال، امام ترمذی شمائل میں اور تفصیلاً امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے طبقات کے اندر، دوستو بڑی اہم مثال ہے، اس کو یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ نے روک لیا، بات طویل واقعہ ہے، پورا ہم نہیں بیان کر سکتے، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، اس موقع پر پہلے تو اللہ رسول نے سوچا کہ ابو بکر کو بھیجیں، عمر کو بھیجیں، لیکن آخر مشورہ ہو کہ عثمان کو بھیجیں۔ عثمان بن عفان گئے، پورا خاندان تھا، ابھی خاندان کے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ عثمان بن عفان کی ازار جو تھی وہ ٹخنے کے اوپر تھی، ٹخنے کے اوپر تھی۔ خاندان کے لوگوں نے کہا، او ہو، اس تو ہماری بڑی ناک کٹا دیا تم نے، کیوں؟
ये कोई गरीब तुमको अल्लाह ने बनाया है? माल दौलत है जैसे जाहिल। कहां से आवाज आ रही? यहां से आवाज आ रही जाने की? हुआ क्या? क्या माल दौलत कम हो गए है तुम्हारा? गरीब हो गए? नहीं नहीं, सब कुछ है। तो कहा कि नहीं, हमारी नाक कट जाएगी, ये बदल लो, जरा छोटा वाला पहन लो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा हमारे जितने कपड़े सब ऐसे हैं, मैं एक ही कपड़ा पहन के आया हूं। और ऐसे ही सामने उधर हुआ बड़े तेज से। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि जब तक यहां हो उतने दिन के लिए हम अपनी इजार दे देते हैं, पहन लो जो टखने के ऊपर है, यहाँ का जो फैशन है आज का, हमारे यहाँ का, ये पहन लो। और यहां से जाना तो मोहम्मद के सामने जो पहनते वो पहन लेगा अपना वाला। इतनी सी बात थी दोस्तों, लेकिन मोहब्बत का तकाजा। कहा कि बहुत अच्छा है, ये राय तुम्हारी नहीं, बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं, तुम अपना दीन धर्म ना छोड़ो, लेकिन जैसा देश वैसा भेष कर लो। हमारे यहां हो तो हमारे यहां के फैशन को अपनाओ, छोड़ो नबी की सुन्नत को। वहां जाना तो मोहब्बत जैसे बन जाना। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने क्या कहा? उस वक्त हुब्ब रसूल का हवाला दिया। कहा ऐ खानदान के लोगों सुन लो, ये जो मैंने पिंडली इजार पहनी है, हमने क्यों पहनी है? हाँ कदाराई तो इदार हिब्बी रसूल सल्लम, मोहम्मद जिससे मैंने मोहब्बत किया है, हमारे महबूब मोहब्बत की इदार ऐसे भी होती है। बताओ, अब ये ऐसा जवाब था। इस जवाब को सुन लेने के बाद कुफार के पास कोई जवाब न था। क्या आज इस मोहब्बत के तकाजे को उम्मत पूरा कर रही है? हाँ कदार आई तो हमने अपने मोहब्बत करनी, जिसे हमने मोहब्बत की है, जिस रसूल से, जिस मोहम्मद से, उस मोहम्मद से सल्लम की इदार को मैंने ऐसे ही पर देखा है। तासिल इलाहा व अंत तदहर हुब्बो व हादा मुहारुल फिल क़ियास बदीउ। शायर कहता है, कहते हो हमें मोहब्बत है। मोहब्बत तो ये है कि महबूब की हर अदा आपको अच्छी लग जाए। कैसे किया मोहब्बत? आखिर सहाबे किराम इतने ऊंचे मकाम तक क्यों पहुंच गए? जहां गए वहां दीन फैल गया, वहां अखलाक फैल गया। जहां जहां गए अल्लाह ने फतेह नसीब फरमाई। और सुन्नत की बरकत थी, नबी की मोहब्बत की बरकत थी। आखिर जरा सोचो, एक सहाबी आए, गर्मी का मौसम था, नबी सल्लम के ये बटन खुला हुआ था गर्मी की वजह से। आए, कलमा पढ़े, ईमान लाए, बहुत देर तक बैठे रहे, दीन सीखे चले गए। तो कहते हैं जिंदगी भर उन्होंने बटन बंद ही नहीं किया, सर्दी हो या गर्मी, कभी उन्होंने बटन बंद न किया। क्यों? क्या कहते? मेरे इन आंखों ने जब नबी को देखा तो मेरे महबूब के बटन खुले हुए थे। क्या आज हम भी करेंगे? दोस्तों, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये मोहब्बत होनी चाहिए। और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इसी मोहब्बत के तकाजे को बरकरार रखा। क्यों? ईमान के लिए जब नबी को मान लिया, रसूल को मान लिया, मोहब्बत को ईमान जुज़ करार समझ लिया, तो सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं है, बल्कि जो चीजें नबी को महबूब थी हमें भी वो अच्छी लगने लगे। और ये भी याद रखना, बड़ी अजीब सी बात है, जिस चीज को अल्लाह ने महबूब की समझा है और जिसको जो नबी को पसंद थी, जो नबी को महबूब थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस मोहब्बत के तकाजे को पूरा ना करें। जो अल्लाह को पसंद वो आपको ना पसंद हो, जो रसूल को पसंद वो आपको ना पसंद हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत ही बर्बाद हो जाए। क्यों? उठाओ सूरत मोहम्मद 26वां पारा, मुताला करना, आयत नंबर 7 और 8 और 27 और 28 दोनों का खुलासा ये है। आए, फरिश्ते पिटाई शुरू किए। जब मैं फरिश्तों को देखा तो जानब डर से भागने लगी। फरिश्ते यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते खून से मारते हैं उसके सर पर, पीठ पर, चेहरे पर,
مار مار کے روح نکالتے ہیں. ملتے جلتے مفہوم ہے. کیوں؟ کس بنا پر؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو شریعت نازل کی تھی ان کو ناپسند تھی، اور جو اللہ کو ناپسند تھی پسند ہے، جو اللہ اور رسول کو پسند تھی. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا اس کو ناپسند کرتے تھے، اور جو اللہ کو پسند اللہ کو جو پسند اس کو ناپسند کرتے تھے. جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ان کو پسند اچھی لگتی تھی. کہیں اس آیت کے مصداق نہ ہو جائیں، محبت کے تقاضے کو پورا کرو. بہرحال تیسری چیز، تیسری شرط، وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، پہلی چیز اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو. نمبر 2، اللہ اس کے رسول کی جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں وہ چیزیں مجھے بھی اچھی لگیں، ہمیں بھی پسند لگیں، ہمیں وہ بھی محبوب، آپ کی ذات بھی محبوب ہو اور آپ کی پسند بھی ہمیں محبوب ہونی چاہیے. اور نمبر 3، وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان سے بھی محبت ہو جن سے اللہ اس کے رسول محبت کیا کرتے تھے. اللہ اس کے رسول جس سے محبت کرتے تھے ان سے بھی محبت ہونی چاہیے ہمیں. اب دیکھنا پڑے گا آج کتنے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو جن سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے تھے. سب سے پہلے آؤ صحابہ کرام کو ذرا دیکھو. صحابہ کرام آج عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، اور میں تو کہتا ہوں آج دنیا کے اندر جو مسلم ملکوں میں فساد ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، حب من یحبہ اللہ و رسولہ کو ترک کر دیا ہے لوگوں نے. ان سے محبت ہو جن لوگوں سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے تھے. سب سے زیادہ دنیا میں اللہ رسول نے کس سے محبت کیا؟ ابو بکر، بولو بھائی کس سے محبت کیا؟ اور صحابہ میں کس سے؟ ابو بکر. اب ابو بکر کو کوئی گالی دے تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ غلط ہی ہے، اتنا ہی چھوٹا جملہ. ذرا سوچو، نبی کہا جائے وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان تمام لوگوں سے محبت کیا جائے جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے تھے. کہا جاتا ہے، امام ابن سعد نقل کرتے ہیں، محبت کا ایک نرالا انداز عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام لوگوں کو وظیفہ مقرر کیا. سب لوگ آئے، ایک ایک ہزار دیتے گئے، ایک ایک ہزار دیتے گئے. آخر میں ان کے بیٹے عبداللہ آئے، عبداللہ کو بھی 1000 دیا وظیفہ مقرر سالانہ. لیکن جب اسامہ آئے تو عمر بن الخطاب نے ان کو 1500 وظیفہ دیا. کتنا؟ کیوں بھائی؟ سب لوگ باہر کھڑے تھے، پوچھتے تھے بھائی تم کو کتنا دیا؟ 1000 دیا. عبداللہ بن عمر بھی 1000 لے کے گئے. جو بھی نکلتا بعد میں کتنا عمر دے دیا؟ 1000 دیا. جب حضرت اسامہ جن کو حب رسول کہا جاتا تھا وہ آئے تو ان سے پوچھا گیا، کہا 1.5 دیا ہم کو. اب سارے لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ ہم کو 1000 اور اسامہ کو 1500، یہ کیسے؟ ایسا ایک کون سا دستور ہے؟ کیسے کیا انہوں نے؟ اپنے سے کچھ نہیں کہے، سوچا کہ بیٹے سے کہے. عبداللہ بن عمر کے پاس لوگ گئے، عبداللہ یہ بتاؤ کہ تم کو کتنا دیا تمہارے والد نے؟ کہا ہم کو 1000 دیا. کہا اسامہ کتنا دیا؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا اسامہ کہتے ہم کو 1500 دیا. دنیا میں تمہارا ایسا باپ ہے کہ غیروں کو زیادہ دیتا ہے، تمہیں کم دیتا ہے، اور دنیا کا ہر باپ اپنے بیٹے کو زیادہ دیتا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر نوجوان تھے، تھوڑا ان کو برا لگا کہ میرے اوپر اسامہ کو ترجیح دے دی. سیدھے گئے اندر جانے کے بعد کہتے والد صاحب سب کو کتنا دیا؟ کہا 1000. ہم کو کتنا دیا؟ 1000. اسامہ کتنا دیا؟ کہا 1500.
کہا باہر معلوم ہے کہ دنیا کا کیا کہہ رہی باہر؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہے تو 1000 بیٹے کو دیا، دوسرے کے بیٹے کو 1500۔ کتنا پیارا جواب دیا، کہا بیٹے عبداللہ تم میرے کلیجے ہو، آنکھوں کے نور ہو، دل کو سکون ہو، تم سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بیٹے دینے کی باری آئی تو تم سے تیرا باپ عمر محبت کرتا تھا، اسامہ سے رسول اللہ محبت کرتے تھے۔ میں نے اپنی محبت پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیا۔ ایک دو نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اپنے باپ ابو قحافہ کو بیٹھا کر کے لائے، ایمان لائے، بڑی خوشی ہوگی، تو صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ میری تو خوشی تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لائے ہوتے، یا آپ کے باپ زندہ ہوتے عبداللہ وہ ایمان لائے ہوتے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ نبی کی خوشی میرا باپ مسلمان ہوا تو مجھے خوشی، اگر نبی کا چچا اس وقت یا آج عباس بن عبد المطلب نبی کا چچا ایمان لایا ہوتا تو نبی کا دل خوش ہو جاتا۔ میں اپنے دل کے خوشی پر نبی کی خوشی کو ترجیح دیتا ہوں۔ دوستو ایمان محبت کا تقاضا، اسی لیے نبی ایمان کے اہل حق نے جب سے حب من یحبہ اللہ ورسولہ، ان کی بھی محبت ضروری ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جس سے محبت کیا ان سے بھی محبت کی جائے۔ جب سے طریقہ چھوڑا، ابو بکر نے محبت کیا یہی، عمر نے محبت کیا، صحابہ نے، سارے لوگوں نے یہی دستور رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صرف محبت تک نہیں، جو چیزیں محبوب ہیں نہ اللہ اس کے رسول کو، اس کو بھی دینا چاہیے۔ معلوم ہے فارس نہیں، جب مسند احمد بن حنبل وغیرہ ابن ساکر کی روایت، یہ سنت کی محبت، نبی کی سنت یہ محبوب تھی۔ جب تک سنت سے محبت نہ ہو نبی کی محبت پوری نہیں ہو سکتی۔ اور کیسے اس کی عظمت تھی اور کیسے سنت سے محبت تھی، تعجب کریں گے واللہ جب علامہ ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ متوفا 1138 میں مدینہ طیبہ کے اندر انتقال ہوا، اور ہجرت کر کے جب یہ مدینہ سندھ سے مدینہ گئے اور یہ سنت پر مکالتے زور سے آمین بول دیتے تھے، رفع الیدین کر لیتے تھے اور اس طرح سے سینے پر ہاتھ باندھ لیتے تھے، تو اللہ اس وقت وہاں کے لوگوں نے شکایت کر کے ان کو جیل میں ڈالا، کال کوٹھری میں ڈالا، ایسی جگہ ڈالا جہاں سے کروٹ نہ بدل سکیں۔ جب نکالے گئے تو کہا سنت ہی تو چھوڑ دو، اس کے لیے کیوں اتنی مصیبت اٹھاتے ہو؟ علامہ ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ نے کہا کہ لوگوں، نبی کی سنت پر عمل کرنے میں، نبی کی سنت پر عمل کرنے میں، نبی کی سنت سے محبت کرنے میں جو یہ لوگ تکلیف دیتے ہیں اس میں ہم کو مزہ آتا ہے۔ تو دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ سے محبت، ازواج مطہرات سے محبت کیا امیر معاویہ سے اللہ رسول نے محبت نہیں کی تھی؟ پوچھے علماء کرام سے، معاویہ سے محبت نہیں کی تھی؟ اللہ اکبر! اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا نہیں بنانا تھا؟ تو ضرورت ہے دوستو نبی کی محبت کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، تو حب من یحبہ اللہ ورسولہ وحب ما یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول جن سے محبت کیے ان سے بھی محبت کی جائے، اور جو چیزوں سے اللہ اس کے رسول کو محبت تھی اس سے ان چیزوں سے بھی محبت کی جائے، تب کہیں محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور ان تقاضوں میں میرے بھائیوں ایک بہت بڑی چیز کیا ہے، بات رہ جائے گی صحابہ کی محبت۔ اللہ لا تتخذوهم غرضا، اصحابی
लोगों ये मेरे सहाबा हैं, ये मेरे सहाबा हैं, ये मेरे सहाबा हैं। अल्लाह से डरना, इनको तनकीद का निशाना न बनाना, इन पर उंगली नहीं उठाना, इन पर तरह तरह के एतराज़ात नहीं करना। खबरदार, फमन हदीस फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़ज़ी अबगदहुम। हमारे सहाबियों से जिसने मोहब्बत किया तो मेरी मोहब्बत की वजह से किया। क्या मतलब? पहले मेरे दिल में वो मेरी मोहब्बत उसके दिल में होगी तो मेरे सहाबियों से मोहब्बत किया है। और फमन अबगदहुम फबिबुग़ज़ी अबगदहुम, और जिसने मेरे सहाबा से नफरत किया फबिबुग़ज़ी अबगदहुम, तो इसका मतलब है मेरी नफरत, मेरी अदावत अपने दिल में पहले रखता था, इसीलिए हमारे सहाबा से उसने नफरत किया है। अल्लाह अल्लाह, असहाबी असहाबी, सर 1,00,000 कहा जाता है, 1,40,000 सहाबा उस वक्त थे जब हज्जतुल विदा में थे। मेरे भाइयों, हर सहाबी से मोहब्बत करना। नबी के शागिर्द हैं, नबी ने उनकी तरबियत की है, नबी से तालीम सीखा है। और सबसे बड़ी चीज क्या? उम्मत पर अल्लाह के बाद, नबी के बाद क़यामत तक आने वाले मुसलमानों पर सबसे बड़ा एहसान होगा किसका है? सहाबा के। क्यों? अल्लाह कैसे किया? आज हम कहां से बयान कर सकते हैं? आपको कैसे सुन्नत बता सकते हैं? इन सहाबा की बरकत है। सहाबा ने इसके लिए क्या क्या किया? अल्लाह अकबर। इब्न साद की रवायत, एक दिन नबी अलैहिस्सलाम रात को देर तक बैठे रहे, निकले तो देखा जा रहे हैं तो एक रोने की आवाज आ रही। सिद्दीक अकबर कहते हैं रुक गए, देखा तो अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं। क्या कर रहे थे? अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान याद कर रहे थे, हदीसें याद कर रहे थे, लोगों को तालीम दे रहे थे। तो मेरे भाइयों, सहाबा से मोहब्बत, मैं कहता हूं अल्लाह उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा एहसान उम्मत पर जो है वो सहाबा का है। क्यों? अगर ये दिन रात एक करके मालूम है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आज हदीसें जो बयान की जा रही हैं, हदीसें जो नोट की जा रही हैं, आज किताबों में जो आप पढ़ रहे हैं, ये किसकी बरकत है? आम सहाबा तो थे ही, एक नौजवान सहाबी की बरकत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, हम लोग ऐसे चंद साथी खेलते थे, रोजाना 10 खेलने का। एक दिन हमारे ध्यान बात आई, अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो सारे बूढ़े सहाबे कराम मर जाएंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह के रसूल की हदीसें भी उनके साथ कब्र में चली जाए। इसलिए कल से खेलना बंद, कल से हमें से कोई नहीं खेलेगा। हम सब लोग तय करते हैं कि जहां भी सहाबी रसूल मिलेगा, जा करके उसे हदीस सुनेंगे और महफूज रखेंगे और उम्मत को आगे पहुंचाएंगे। एक नौजवान सहाबी की फिक्र थी, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं गए साथियों के साथ मिले, फला जगह एक सहाबी रहते हैं, वहां गए, उनसे हदीसें ली, नोट किया। 2-4 दिन तक तो साथियों ने साथ दिया। कहते अल्लाह की कसम, ऐसे इलाके में जाते कि पता चला फला सहाबी है, उसके पास कुछ हदीसें हैं, वहां जाते तो सहाबी सो चुकी रहते, लू चलती रहती, गर्म हवा, धूल मिट्टी, ये परेशानी थी। लेकिन कहते हैं मैं उसी जगह बैठ करके इंतजार करता, और कभी ऐसा भी होता उसकी दहलीज पर सर रख के सो जाता, और गर्द गुबार, धूल मिट्टी सब हमारे कान में, चेहरे पर। सिर्फ इस लालच में कहीं ऐसा ना हो हम चले जाएं तो सहाबी निकल जाएं और उनसे हदीस ना नबी की सीख सकें। कहते हैं लेट जाते, और वो सहाबी जब उठते हमको अपने दहलीज पर धूप और मिट्टी में देखते तो उनकी आह निकल जाती। कहते क्यों तुम आए? कहते नबी की हदीसें जो आपके पास है हमको याद करा दें। तो इसलिए सहाबा का बड़ा एहसान है, हदीसें उन्होंने इकट्ठा की, कुरान को उन्होंने महफूज किया, कुरान के माने और मफहूम बताए। और गालबन यही चीज है कि सहाबा की जो कुर्बानियां थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दीन इस तरीके से सीखा था कि जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के साथ सहाबा की इत्तिबा को शर्त करार दे दिया। क्या फरमाया? जवाब ने बयान फरमाया, इतने लोग जहन्नम, इतने फिरके जहन्नम में जाएंगे, और एक फिरका। तो साहब ने पूछे कौन है? तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ये नहीं कहा किताबुल्लाह सुन्नत रसूल, नहीं, मा अना अलैहि व असहाबी। लोगों
وہی فرقہ جنت میں جائے گا جس پر ہم ہیں اور میرے کیا خیال ہے، جن کا یہ مقام ہو، جن کا یہ مرتبہ ہو، ان سے بھی محبت ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین، قیامت تک جو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہوں، دیندار ہوں، صالحین ہوں، ہر ایک سے محبت کرنا یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، محبت الہی کا تقاضا ہے۔ اسی لیے دوستو مومن کے محبت، ہمیں ایک حدیث یاد آئی، اسی کو بتا کے ہم بات ختم کریں گے۔ ایک موقع پر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم میں کون ایسا ہے، الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، میں تم کو بتاؤں کہ جنت میں مرد لوگ کون سے مرد لوگ جائیں گے؟ اللہ اکبر، الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، تم میں کون سے لوگ جنت میں جائیں گے، مردوں میں سے بتاؤ۔ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ والرجل یزور اخاہ وهو فی ناحیۃ المصر فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا 5 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، 5 قسم کے مرد ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1 النبی فی الجنہ، نمبر 2 الصدیق فی الجنہ، نمبر 3 الشہید فی الجنہ، نبی جائیں گے، صدیق جائیں گے، شہید جائیں گے، والمولود فی الجنہ، اور مسلمان بچے جو انتقال کر جاتے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ 5 ہو گئے، 4 نمبر 5 آپ نے فرمایا والرجل یزور اخاہ وهو فی ناحیۃ المصر فی الجنہ، وہ مسلمان جو شہر کے اس کنارے رہتا ہے، اس کا کوئی مسلمان بھائی دوسرے کنارے رہتا ہے، لیکن محبت اللہ کے لیے اس سے کرتا ہے، محبت اللہ کے لیے اس سے کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل، کیوں؟ یہاں سے نکل کر کے شہر کے کنارے سے نکل کر کے اس کنارے تک، اس لیے مومن سے محبت کرنے ملاقات کے لیے گیا، اللہ اس کی اس میں رضا ہے، اس کی محبت میں، اس کی ملاقات میں، اس کی زیارت میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس لیے دوستو آپس میں الفت محبت کا رکھنا اور مسلمانوں سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے کا احترام کرنا، یہ بھی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے میں سے ہے۔ بہرحال آخر خلاصہ یہ کہتے ہیں محبت یہ ہے، اب محبت کی علامت بتا دے، بس بات ختم، میرے خیال سے ٹائم بھی ختم ہو گیا گا۔ ہاں محبت علامت کیا ہوگی بیٹے، کوئی بتا سکتا ہے؟ محبت کی قسمیں دیکھ لی، سن لیا، محبت کا معنی دیکھ سن لیا، محبت پتہ کیسے چلی کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ محبت کی علامت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے پہچاننا ہو، بہت سارے شرائع حدیث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یا پہلی علامت یہ ہے کہ انسان نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اور یہی قرآن نے بیان کیا سورہ آل عمران کی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر تھے، حدیبیہ کے موقع پر تو کچھ لوگ ایمان تو لائے تھے لیکن ابھی ایسے کچھ معمولی قسم کے تھے۔ عبداللہ بن وہب اپنی جامع میں روایت کرتے ہیں اور بڑی اہم حدیث ہے، اس کو سنیں تاکہ محبت کی علامت پتہ چلے کہ ہم کون محبت کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ کلمہ پڑھے تھے لیکن ابھی دین سیکھ نہیں پائے تھے، کیوں؟ اللہ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، سیدھے سادے تھے۔ جب وہ لوگ آئے وفد والے ہیں، عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں جب آئے لوگ تو نبی علیہ السلام وضو کر رہے تھے، وہ بیچارے جو آئے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے وضو کا ایک قطرہ پانی زمین پر نہیں ٹپکنے دیتے، تھوکتے ہیں آپ جب بھی نہیں کرتا، سب اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو مسلتے ہیں بیچارے۔ اللہ اکبر، اللہ رسول دیکھ رہے ہیں، جب دیکھا کہ آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں ٹپکنے دیتے، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرتا ہے، آپ تھوکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو ملنے لگتا ہے، تو آخر پوچھا ما حملکم علی ھذا، اللہ کے بندو یہ عمل آج تک ابو بکر نے ہمارے ساتھ نہیں کیا،
عمر نے کبھی نہیں کیا، علی اتنے قریب رہے، ایک عمل تو اب علی نے بھی کبھی نہیں کیا۔ آج تک اس نے صحابہ کسی نے عمل نہیں کیا جو تم کر رہے ہو، ما ہمارا تمہارا آدھا، کیوں تم نے ایسے کیا؟ تو سیدھے سادھے کہا حب اللہ کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لینے کے بعد دل میں اتنی محبت آ گئی کہ بیکار، اس طرح سے محبت آ گئی کہ اب محبت ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ آپ کا تھوک زمین پر نہ گرے، ہمارے ہاتھوں میں گرے، آپ کے وضو کا پانی قطرہ چمکتا ہو زمین پر نہ گرے، ہم میں سے کسی کے ہاتھ پکڑے، حب اللہ کا یا رسول اللہ، صرف آپ کی محبت نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ کتنی پیاری بات تھی۔ آج تو ماشاءاللہ 35 میٹر کا کیک کاٹا جاتا ہے اور محبت رسول پر، یہاں اللہ رسول نے فوراً پکڑا، ارے کافر گاؤں والوں، تم نے وہ محبت کا راستہ اختیار کیا، ہماری محبت کا، جو آج تک ابو بکر نے نہیں کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ آج تم آئے اور اتنی بڑی محبت کا اظہار کرنے لگے، تو اللہ رسول نے فرمایا دیکھو، من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، کان کھول کر کے سننا، من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم چاہتے ہو، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ نبی سے ایسی محبت کرے جو محبت اللہ کو مقبول ہو، نبی کو محبوب ہو، ایسی محبت جو اللہ اس کے رسول کو اچھی لگے، اور اس محبت کی برکت سے تمہیں دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہو، تو 3 عمل کرو گے، 3 باتیں کرو گے، تب تمہاری محبت اللہ قبول کرے گا۔ یہ دھوپ مل لینے سے اور پانی زمین پر نہیں گرنے دینا، اس سے محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ نمبر 1، مہمان کی عزت نوازی کرے۔ نمبر 2، ہمیشہ بات کرے تو سچی کرے، امانت داری کرے، امانت داری کا ثبوت دے، اور ہمیشہ اخلاق کا مظاہرہ کرے، امانت دار ہو، سچائی ہو، یہ ساری چیزیں، یہ سارا اس بات کی طرف تھا۔ اگر ہم سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو تھوک مل لینے سے پوری نہیں ہوگی، بلکہ کب ہوگی؟ جب تم ہماری لائی ہوئی شریعت کی پابندی کرو گے، اتباع رسول۔ اسی لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، محبت کرو گے پھر اللہ تعالیٰ، اگر نبی کی اتباع کرو گے تب اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنائے گا، اور جب اللہ محبوب بنا لے گا تو تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی، جنت بھی دے گا، نیکیاں بھی قبول ہوگی، ساری دنیا کی ترقیاں تمہارے اوپر کھول دی جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی سے سچی محبت، اتباع۔ یہاں ایک بات اور بتا دیں، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ آج ہمارے کچھ مسٹر لوگ پیدا ہوئے، بڑے روشن خیال، ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کرو، نہیں اللہ رسول نے کیا ہے لیکن کہا تو نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب سی فطرت ہے، پتہ نہیں ان کا استاد کیسا تھا، مدرسہ کیسا تھا، یا ان کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ صرف اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اسی پر بات مانی جائے، اور جو کیا ہے نہیں؟ اللہ کے بندو، اسی لیے سورہ آل عمران کی دونوں آیتیں یاد رکھتا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، آگے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ، آگے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ہمارے یہاں علماء عام طور پر ایک ہی آیت پر رک جاتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ۔ دیکھو یہ 2 آیتیں ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو 2 چیزیں ہیں، نبی کی اتباع کرو اور نبی کی اطاعت بھی کرو۔ اتباع اور ہاں، یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑا نقص ہے ہمارے اندر۔ اللہ کے رسول کی اتباع نہیں، اتباع بھی ہے اور اطاعت بھی ہے۔ کیا ہے؟ یہ
اطاعت دونوں پر ایمان مکمل محبت کا تقاضا ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے. اور اگر چھوڑ دیا جائے, نبی کی محبت نہ ہو اور نبی کی اطاعت نہ ہو, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر نبی کی اطاعت سے نبی کی اتباع سے روگردانی کرو گے تو کافر بن جاؤ گے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. تو دوستو یہ چیز یاد رکھو. اب تھوڑا سا اتباع اور اطاعت کس کو کہتے ہیں, ایک کان کھول کر کے سنو, یاد رکھو. اور ایسے سرفرے جب کہیں, ہمیں یاد ہے ہم نے ایک جگہ درس دیا ابو ظبی میں, آج سے تقریباً 20 سال قبل. میں نے کہا شراب حرام ہے. میں نے کہا شراب, جبکہ دنیا کا ہر مسلمان سمجھتا ہے, ہندو بھی سمجھتا ہے حرام ہے. کیا خیال ہے, ہندو دنیا میں حلال نہیں سمجھتا, وہ بھی حرام سمجھتا ہے, غلط ہی سمجھتا ہے. شراب ایک ایسی منحوس چیز, سب اس کو غلط ہی سمجھ, پینے والے بھی غلط سمجھ, اسے چھپ کر کے پیتے ہیں. میرے بھائیوں, تو میں نے کہا محرمات بیان کیا, کیا کیا چیزیں حرام ہیں. بڑے غصے میں آئے اور پورے اس ہندوستان میں اسلام لانے کے بعد ہم اسلام لائیں گے, ہندوستان کے خلافت قائم کریں گے. کہتے ہیں آپ نے اپنی بات واپس لکھو, شراب کو غلط کہیں, حرام نہیں کہہ سکتے. کہیں غلط ہے لیکن حرام نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے حرام نہیں قرار دیا ہے. میں نے ان کو حدیث پڑھ کے ان اللہ حرم کا لفظ آیا ہے, الوانی صاحب نے صحیح کے اندر حدیث نقل کی ہے. تو بات یہاں سے بگڑتی ہے کہ لوگ صرف اتباع سمجھتے ہیں, اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اتباع پہلے تو سمجھے, اتباع بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری ہے, اور دونوں کو اللہ نے سورہ عارف اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول جگہ پہ جگہ ہے. اور یہاں سورہ آل عمران میں اللہ نے دونوں اکٹھا کر دیا ہے. پہلی آیت میں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اور دوسری آیت میں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. واضح کر دیا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں, یاد رکھنا. پیارے نبی نے دین سکھلایا دو طریقے سے. کہاں بھائی, 5 بجے سکتے ہیں نا. ہاں, نبی نے دین سکھایا دو طریقے سے, تعلیم دی دو طریقے سے. نمبر 1 اپنے قول سے, دوسرے اپنے فعل سے. قول سے اور عمل فعل سے, دونوں سے اپنے تعلیم دی, اور دونوں کی اتباع ضروری ہے. محدثین نے جب حدیثیں جمع کی تو دونوں جمع کیا, قولی بھی جمع کیا اور فعلی بھی جمع کیا. تو دونوں حجت, اور اگر کوئی کرینہ نہیں ہوگا تو واجب الاتباع ہوگی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اتباع دوستوں کہتے ہیں, اتباع کہتے ہیں کہ اتباع کہتے ہیں قولی حدیثوں پر عمل کرنا. اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے, قول پر عمل کرنا. اور اتباع کہتے ہیں قول پر عمل کرنا, اور اطاعت کہتے ہیں عمل کی اتباع کرنا, عمل پر چلنا. قولی ہو یا فعلی, دونوں ہم محبت کا تقاضا ہے کہ دونوں پر عمل کریں, قول پر بھی اور عمل پر. صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت, اللہ رسول نے ارشاد فرمایا, ہر نبی دنیا میں آئے, نبی جب دنیا سے چلے گئے تو کچھ دن تک تو ان کی امت ٹھیک راستے پر رہی. پھر اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے, یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. اللہ اکبر. اس پوری حدیث کو دیکھیں گے تو یہاں اللہ کے رسول نے دونوں کو تذکرہ کر دیا ہے. شرح حدیث ہے اتباع اور اطاعت. اتباع بھی ضروری اور اطاعت. اتباع کہتے قول کو ماننا, قولی حدیثوں پر عمل کرنا, اور اطاعت کہتے ہیں فعل پر عمل. اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن سورہ طہ کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے روکا تھا. جب قوم کے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگے تو منع کیا, اللہ تتبعونی وعصیت افعصیت امری. دیکھو, ہم نے کہا کہ میری بات اتباع کرو, افعصیت امری, اور میری نافرمانی کیا تم نے, تو پتا چل گیا. امر کہتے جو زبان سے آدر,
تو قول اور فعل یہ دونوں حجت ہیں اور ایک ہی طرح حجت ہیں۔ اب محدثین کی اصطلاح میں کچھ کون زیادہ قوی ہے کون نہیں، بہرحال وہ ایک الگ سے مسئلہ ہے، لیکن قرینہ نہیں ہے تو واجب الاتباع دونوں ہیں۔ اور یہ آپ کی محبت کا نہیں بلکہ صرف محبت کا نہیں، ایمان کا تقاضا ہے۔ صرف یہ دوستو نبی کی سنت محبت کا تقاضا نہیں بلکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس بخاری کی روایت اللہ اکبر جس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، وہ نہیں جائے گا جس کو نے انکار کر دیا۔ تو دوستو محبت کے تقاضوں میں سے ہم نے خاص وہ تقاضے رکھنا چاہا جو آج آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے دلوں میں نبی کی سنت، نبی کے اطاعت، محبت کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے کی بھی محبت پیدا کر دے۔ یاد ہے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہارون رشید عمر ابن الخطاب کے زمانے میں جب کسریٰ کے پاس عمر فاروق کا لیٹر لے کے گئے جو صحابی، تو کسریٰ سونے کی کرسی پر بیٹھانا چاہا ان کو۔ بڑا طویل واقعہ ہے، مسلمانوں کا وہ آ رہا ہے، عمر فاروق کا سفیر آ رہا ہے، تو ان کے استقبال کے لیے سونے کی کرسی بنوایا تھا، بیٹھا دیا۔ سونے کی کرسی پہ بیٹھے تو سرک جاتے ہیں، کچھ شک ہوا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو کسریٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہاں کرسی برسرک رہی ہے؟ کہاں یاد رکھو دنیا کے آج تک سفرا آئے ہیں، میں نے کسی ملک کے سفیر کے لیے استقبال میں عزت افزائی کے لیے ہم نے سونے کی کرسی نہیں بنائی تھی، لیکن جب میں سنا کہ عمر فاروق کا سفیر آ رہا ہے مسلمانوں کا، ہم نے اس کی عزت افزائی کے لیے یہ سونے کی کرسی بنائی ہے۔ کرسی اٹھائی اور پھینک دیا، کہا یاد رکھنا خبردار، یہ ہے دوستو نبی کی محبت کا تقاضا۔ روم کے بادشاہ کے محل میں اور اس کے سامنے کرسی پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں سن لو تم کیا چاہتے ہو کہ سونے کی کرسی پر بیٹھا کر کے ہماری عزت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں اور نبی کی نافرمانی میں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا ہمارے نبی نے سونے کی چیزیں استعمال کرنے سے ہم کو منع کیا ہے۔ جب سے مسلمانوں نے اس طرح سے محبت کے تقاضے اور سنت کی اہمیت دکھائی تو اللہ نے دنیا میں ان کو بڑی عزت دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک و صالح بنائے۔ اگر ہم نے کچھ زیادہ وقت لیا تو ہم معذرت چاہیں گے، لیکن محبت کے تقاضے یہ ایک دن میں پورے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے بہت ہی چند تھوڑے سے بتائے ہیں، ورنہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بہت سارے تقاضے نقل کیے ہیں، جس کا تذکرہ کبھی انشاءاللہ ہوا تو پھر آئندہ موقع پر کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔